أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बग़ैर उसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में ख़राबी करने की सज़ा दी जाए, उसने गोया तमाम लोगों को कत्ल किया। और जो उसकी ज़िंदगानी का मौजिब हुआ तो गोया तमाम लोगों की ज़िंदगानी का मौजिब हुआ। और उन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके हैं। फिर इसके बाद भी उनमें बहुत से लोग मुल्क में हद एतदाल से निकल जाते हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सज़ा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पाँव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसका क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि रुस्तगारी पाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रूए ज़मीन के तमाम ख़जाने और उसका सब मालो मता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज़ अज़ाब से छुटकारा हासिल करने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अज़ाब होगा। हर चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अज़ाब है। और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत,
ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے کیے کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ سورہ مائدہ کی آیات 32 تا 38 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری فضل الحق۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حمد و ثناء رب جلیل۔ تیرے در سے جاتا نہیں کوئی خالی، تیری شان رحمت ہے سب سے نرالی، تیرے در سے جاتا نہیں کوئی خالی، بس ایک دولت جاویداں اس نے پالی، بس ایک دولت جاویداں اس نے پالی، تیری آرزو جس نے دل میں بسالی، تیری آرزو جس نے دل میں بسالی، گلوں سے آیا چاند تاروں سے ظاہر، گلوں سے آیا چاند تاروں سے ظاہر، تیری حسن کاری تیری خوش جمالی، تیری حسن کاری تیری خوش جمالی، تیری عظمتوں برتری کی شہادت، تیری عظمتوں برتری کی شہادت، تیری بے نظیری تیری بے مثالی، تیری بے نظیری تیری بے مثالی،
در سے جاتا نہیں کوئی خالی، تیری شان رحمت ہے سب سے نرالی، تیرے در سے جاتا نہیں کوئی خالی۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے نگہت سیما اور ساتھی، کلام تھا ادیب سہارنپوری کا۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں محمد احمد زبیری کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، ونهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويعمن الآهة، نهى البائع والمشتری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو تھی، اور کھجور کو پکنے سے پہلے اور خوشے کو سفید ہونے سے پہلے، یہاں تک کہ وہ آفت سے محفوظ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع کیا۔ تجارت میں شرعی نقطہ نظر سے بعض صورتیں درست نہیں ہیں۔ کچھ تاجر انجانے میں ان ناجائز صورتوں میں مبتلا ہیں، اور بعض تاجر اتنے محتاط ہیں کہ اس کی جائز صورتوں کو بھی ناجائز سمجھ کر چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ تجارت کی جائز و ناجائز صورتوں کا خلاصہ سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ تاجر حضرات شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس نفع بخش کاروبار سے فائدہ اٹھا سکیں۔ باغات میں پھلوں کی خرید و فروخت مختلف مراحل میں مختلف شرائط کے تحت ہوتی ہے۔ اس کی اکثر صورتیں جائز اور چند ایک ناجائز ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ جو پھل درختوں پر ایک ساتھ لگتے ہیں، جب تک پھول کی شکل میں ظاہر نہ ہوں، ان کی خرید و فروخت جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں جس کو بیچا جا رہا ہے اس کا فی الحال کوئی وجود نہیں ہے، اور جو چیز موجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ آج کل باغات کئی سالوں کے لیے ٹھیکے پر دیے جاتے ہیں، اس میں آنے والے کئی سالوں کے پھل بھی فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اس میں غیر موجود چیز کو بیچا جاتا ہے، لہٰذا ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ پھل کے درخت پر ظاہر ہونے کے بعد اگر اس کی حالت ایسی ہو کہ ان کو انسانی استعمال میں لایا جا سکتا ہو، نہ ہی جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہو، تو بھی اس کو خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ فی الحال یہ ایسی بے فائدہ چیز ہے، لیکن آگے چل کر ایک مفید چیز بن سکتی ہے، اور شریعت کا اصول ہے جو چیز فی الحال کارآمد ہو یا مستقبل میں مفید بن سکتی ہو، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اگر درختوں پر پھل کی ابتدائی شکل پھول لگ چکے ہوں، یا پھل ایسے ہوں اس کا کوئی مفید استعمال ہو، اور اس شرط پر بیچے جائیں کہ خریدار فوراً درختوں سے اتار لے گا، یا بغیر کسی شرط کے بیچے جائیں، تو ایسی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ پھولوں کی یہ خرید و فروخت اس لیے جائز ہے کہ یہ جانوروں وغیرہ کے کھانے کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر پھل درخت پر لگ گئے لیکن تیار نہیں ہوئے اور خریدار نے بغیر کسی شرط کے خرید لیے، تو یہ خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ اور اگر سودا طے کرتے وقت یہ طے ہوا کہ خریدار پھل فوراً اتار لے گا، اور اب مالک نے فوراً پھل اتارنے کا کہا، تو خریدار پر لازم ہے کہ یہ پھل فوراً درختوں سے اتار لے۔ اگر پھل درخت پر لگ گئے لیکن تیار نہیں ہوئے اور خریدار نے خریدتے وقت کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ خود مالک نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ یہ پھل کچھ مدت کے لیے میرے درختوں پر چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اگر پھل تیار ہو چکے ہوں اور سودے میں یہ طے پائے کہ خریدار پھل درختوں سے فوراً اتارے گا، اور خریدار نے درختوں کے مالک کی اجازت کے بغیر کچھ مدت کے لیے پھل اس کے درختوں پر ہی رہنے دیے، تو چونکہ اس مدت میں پھلوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا، اس لیے خریدار ان پھلوں کا مالک ہوگا۔ البتہ مالک کی رضامندی کے برخلاف اس کے درخت کا استعمال کرنے کا گناہ ہوگا۔ اگر پھل تیار ہو چکے ہوں اور خریدار نے اس شرط پر خریدے ہوں کہ وہ انہیں درختوں پر نہیں چھوڑے گا، یا بغیر کسی شرط کے خریدے ہوں، تو یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔ اگر پھل تیار ہو چکے ہوں اور خریدار نے اس شرط پر خریدے ہوں کہ وہ انہیں درختوں پر ہی چھوڑے گا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر درختوں پر کچھ پھل لگ چکے ہوں اور کچھ آئندہ لگنے والے ہوں، اور خریدار ان سب کا سودا کر لے،
تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اس صورت میں غیر موجود پھل موجودہ پھلوں کے تابع بن کر خریدار کی ملکیت ہوں گے۔ اگر درخت پر کچھ پھل لگے ہوئے ہوں اور خریدار صرف یہی موجود پھل خریدے اور پھلوں پر اس کے قبضہ سے پہلے اس درخت پر کچھ مزید پھل بھی آ جائیں تو یہ پہلے والی خریداری فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ خریدے گئے پھلوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ زائد پھل درخت کے مالکیں ہیں، یہاں ان دونوں کے پھلوں میں امتیاز کر کے ان کو الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر درخت پر کچھ پھل لگے ہوئے ہوں اور خریدار صرف یہی موجودہ پھل خریدے اور پھل پر اس کے قبضہ کرنے کے بعد اس درخت پر مزید کچھ پھل بھی آ جائیں تو نئے پیدا ہونے والے پھل میں یہ دونوں مشترک ہوں گے اور ان دونوں کی ملکیت کی مقدار کے تعین کا دار و مدار خریدار کے بیان پر ہوگا۔ اگر پھل درخت پر لگ تو گئے لیکن تیار نہیں ہوئے اور خریدار نے شرط لگائی کہ پھل اتنی مدت تک درختوں پر ہی رہیں گے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ آج کل پھلوں کی خرید و فروخت کی جتنی صورتیں بھی بازاروں میں رائج ہیں وہ سب مندرجہ بالا اقسام میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہیں۔ اس لیے اگر تاجر حضرات اس تفصیل کو ذہن نشین کر لیں تو نہ صرف ناجائز امور سے بچ سکتے ہیں بلکہ شریعت کی دی گئی گنجائش سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین مدین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دونوں جہاں کا ایک ہی مرکز بنا لیا، دونوں جہاں کا ایک ہی مرکز بنا لیا، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا، چھو کر نبی کے پائے مبارک کی رفعتیں، چھو کر نبی کے پائے مبارک کی رفعتیں، غار حرا نے اپنا مقدر جگا لیا، غار حرا نے اپنا مقدر جگا لیا، چشمہ سروشنی کا لبوں سے ابل پڑا، چشمہ سروشنی کا لبوں سے ابل پڑا، میں نے دعا میں نام محمد کا کیا لیا، میں نے دعا میں نام محمد کا کیا لیا، سر پر سجائی شوق سے تصویر کھینچ کر، سر پر سجائی شوق سے تصویر کھینچ کر، یوں تاج تیرے نقش قدم کو بنا لیا، یوں تاج
تیرے نقش قدم کو بنا لیا، دونوں جہاں کا ایک ہی مرکز بنا لیا، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جان کاشمیری۔ کلام تھا محبوب حمدانی کا۔ آئیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے۔ حمص کے سربرآوردہ لوگ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اپنے علاقے کے فقراء اور مساکین کی فہرست تیار کر کے جلد مجھے پہنچاؤ تاکہ میں ان کی بیت المال سے مدد کر سکوں۔ فہرست جب تیار ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ فہرست لے کر گئے تو اس میں جو سب سے پہلے نام اوپر تھا وہ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ تعجب پوچھا کہ یہ سعید ابن عامر کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے گورنر ہے۔ آپ کو اور بھی تعجب ہوا اور فرمایا کہ وہ کیسے اتنے غریب ہو سکتے ہیں، ان کو تو سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ اتنے فیاض اور سخی ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیتی، یعنی وہ سب کچھ مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ابدیدہ ہو گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر ایک قاصد ان کی طرف روانہ کیا۔ اس کے ہاتھ ایک خط اور 1000 دینار کی تھیلی بھیجی۔ قاصد سے کہا کہ اس کو میرے طرف سے سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ یہ رقم امیر المومنین نے خاص آپ کے لیے بھیجی ہے، اسے اپنے ذاتی ضروریات میں خرچ کریں۔ قاصد جب حمص ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے جلدی سے کپڑا لگا کر بیوی کو پردے میں کر دیا کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے، اس کے اکرام کے لیے کھانا تیار کرو۔ تھوڑی دیر بعد قاصد نے وہ خط اور تھیلی ان کی خدمت میں پیش کی۔ دیناروں کی تھیلی دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ پردے میں بیٹھی بیوی نے جب یہ جملہ سنا تو لرز گئی اور فوراً پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کیا خدا نخواستہ امیر المومنین کی وفات تو نہیں ہو گئی؟ ان نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ بیوی بولی کہ پھر قیامت کی کوئی علامت ظاہر ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ بیوی کی حیرانگی کی انتہا ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ فرمایا ہوا یہ ہے کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت آ گئی ہے، فتنہ اور آزمائش آ گئی، اس سے بڑا کون سا حادثہ ہو سکتا ہے؟ نیک بخت بیوی بولی کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا حمص میں فقراء و مساکین ختم ہو گئے؟ اپنے ضروریات کے لیے رکھ لیں اور بقیہ اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ اب قاصد نے پھر پیغام دہرایا اور کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اسے خاص اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ان کی ہچکی بند گئی اور فرمایا ہاں میں امیر المومنین کے حکم کے مطابق اسے خاص اپنی ضروریات پر ہی خرچ کروں گا، اور میرے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم کے حضور سرخرو ہو جاؤں۔ اور پھر وہیں بیٹھے قاصد کی موجودگی میں وہ تھیلی صدقہ کرتے کرتے خالی کر دی، تب دل کو اطمینان ہوا۔ اب اس میں جو بات ہمارے لیے بطور سبق کے ہے وہ یہ ہے کہ اتنے
بڑے ملک کے اور اتنے جو ہے وہ نیک اور پارسا گورنر، وہ بھی اپنے علاقے میں جہاں ان کی حکومت تھی سب سے غریب ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ باوجود اتنے بڑے عہدے کے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور تقوی۔ اور تیسری بات یہ ہے عموماً خواتین مال اور دولت کے بہت زیادہ دلدادہ ہوتی ہیں، تو وہ نیک بخت بیوی انہوں نے ان کو بہترین مشورہ دیا اور اس سے ان کو سکون ہوا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تمام کی سب سے بڑی ضرورت وہ بھی اس میں واضح ہو گئی، جیسے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میں اللہ کریم کے حضور سرخرو ہو جاؤں۔ یہ ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کریم کے سامنے حاضر ہوں تو سرخرو ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عنایت فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کریم کے حضور ہم سرخرو ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد شریف ہزاروی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ماں باپ، اولاد، بیوی، رشتہ داروں اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ اقرار کیا کہ صرف اللہ اس کا رب ہے اور پھر آخری دم تک اس پر قائم رہا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہارا ہر عمل اس کے مطابق نہیں ہو جاتا جو میں لایا ہوں، یعنی قرآن اور میری سنت۔ غم خار بے کساں میری سرکار آپ ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے مددگار آپ ہیں، غم خار بے کساں میری سرکار آپ ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے مددگار آپ ہیں، سب آپ ہی کے فیض قدم کا ظہور ہے، سب آپ ہی کے فیض قدم کا ظہور ہے، صبح ازل سے مشرق انوار آپ ہیں، ارض و سما بنائے گئے آپ کے ارض و سما بنائے گئے آپ کے لیے، ارض و سما کے مالکو
مختار آپ ہیں. ختم الرسل حضور کو کہتی ہے کائنات. ختم الرسل حضور کو کہتی ہے کائنات. لا ریب حق کی آخری للکار آپ ہیں. غم خوار بے کساں میری سرکار آپ ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں کے مددگار آپ ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے آصف جاوید. کلام تھا طفیل ہوشیار پوری کا. قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. کھوکھر میرا حویلیاں سے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میں 30 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی. اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا. اس کے بعد میری دوسری جگہ شادی ہوئی اور اس وقت دوسرے شوہر نے میرے بچے کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائی تھی جبکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس دوسرے شوہر نے گھر بھی میرے نام کیا تھا. اب کسی نے میرے شوہر کو یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اسے گھر سے نکال دے، یہ آپ کا وارث نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی کرے. اس سوال کا جواب محترمہ 2-3 پہلوؤں پر مشتمل ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا وہ بچہ جو آپ کے سابقہ شوہر سے ہے وہ آپ کے بعد والے خاون کا یعنی موجودہ شوہر کا وارث نہیں بن سکتا. یہ بات درست ہے. وہ اس کے شرعی وارثین میں سے نہیں ہے اور نہ آپ کا موجودہ خاون آپ کے اس بچے کا وارث بنتا ہے. البتہ شادی کے وقت آپ کے موجودہ شوہر نے جو وعدہ کیا تھا بچے کی پرورش کا تو اسے اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، اور غالباً انہوں نے کیا بھی ہے، جبھی تو 30 سال پہلے کا بچہ جوان ہو کر آپ نے اس کی شادی بھی کرائی ہے اور وہ خود ماشاءاللہ صاحب اولاد بن چکے ہیں. اب اگر آپ کا موجودہ شوہر آپ کے سابقہ شوہر کے بیٹے سے جو ان کا سوتیلا بیٹا ہے یہ کہتا ہے کہ تو جوان اور صاحب اولاد ہے، اپنے لیے الگ سے رہائش کا انتظام کرو، تو اس کی یہ بات غلط نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے سوال میں کہ خاون نے گھر آپ کے نام کر دیا تھا، تو اس صورت میں گھر تو آپ کی ملکیت ہو گئی اور خاون کی سابقہ شادی سے اولاد بھی نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا بمع فیملی آپ کے ساتھ آپ کے اسی گھر میں رہائش رکھے جو خاون نے آپ کے نام کر دیا ہے، تو پھر اس کے یہاں رہنے میں شرعاً کوئی چیز مانع نہیں ہے. آپ کے خاون کو بھی اس راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیوں؟ ایک تو اس نے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھائی تھی، کوئی وقت
محدود اور طے نہیں کیا تھا۔ دوسری بات، اس نے گر آپ کو دیا ہے تو پھر آپ کا اختیار ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ساتھ رکھے۔ تیسری بات، یہ صلہ رحمی کی صورت ہے۔ آپ کے موجودہ شوہر کو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری بیوی کا بیٹا ہے، اس کو پریشان کرنا بیوی کو ستانے اور تنگ کرنے کے مترادف ہے، خاص طور پر جب اس کی کوئی سابقہ اولاد بھی نہیں ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے۔ باقی جہاں تک کسی مولوی کا یا کسی شخص کا آپ کے خاوند کو یہ کہنا کہ یہ بچہ آپ کا محرم نہیں ہے تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ وہ بچہ ہے یعنی لڑکا ہے، بلکہ اب تو شادی شدہ جوان مرد ہے، تو اس کے اور اس کے سوتیلے باپ کے درمیان محرم یا نامحرم کا موضوع کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ بات ہے کہ اگر آپ کے بچے کی جگہ آپ کی جوان بیٹی بھی ہوتی نا تو تب بھی وہ ربیبہ یعنی بیوی کی سابقہ شوہر کی بیٹی ہونے کی بنا پر آپ کے موجودہ خاوند کے لیے محرم بن جاتی، کیونکہ آپ دونوں میاں بیوی اتنے طویل عرصے سے بطور میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کریم نے سورۃ النساء میں محرمات خواتین کے تذکرہ کے ضمن میں ارشاد فرمایا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، یعنی محرمات خواتین میں تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں بھی ہیں جو تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم ازدواجی تعلقات استوار کر چکے ہوں۔ لہٰذا ایک سوتیلے بیٹے کو سوتیلے باپ کے لیے نامحرم قرار دینے کی بات جہالت اور نادانی پر مبنی بات ہے، واللہ عالم۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ بینک میں جہاں سودی کاروبار ہے، سیکیورٹی گارڈ وغیرہ کی نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے حلال حرام اور جائز ناجائز کو مکمل واضح کر کے بیان کیا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزوں سے متعلق انسان تردد، تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اسلام نے ہمیشہ احتیاط سے کام لینے اور مشکوک چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی ہر وہ چیز جو تجھے کسی شک میں مبتلا کرے یا جس کے اچھا یا برا، حلال یا حرام ہونے میں آپ کو شک گزرے تو اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اپنا لو جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو بھی شخص مشکوک اور شبہ والی چیزوں سے بچے گا تو یقیناً وہ اپنا دین و ایمان اور عزت و آبرو محفوظ کر لے گا۔ اب یہ شک اور شبہ والے کام چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، ان سے بچنا اور احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ رائج الوقت بینکاری معاملات سودی لین دین پر مشتمل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا ان میں چوکیدار، ڈرائیور وغیرہ کی نوکری کا اگرچہ سودی لین دین سے بلا واسطہ تعلق نہیں ہے، مگر سودی کاروبار میں تعاون ہے، لہٰذا احتیاط بہتر ہے۔ کسی بھی سودی بینک یا دوسری سودی ادارے میں ایسی ملازمت جس میں براہ راست سود دینے، لینے، لکھنے اور گواہ بننے کی ذمہ داری اٹھانی نہ پڑے، جیسے ڈرائیور ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، باورچی ہے، الیکٹریشین وغیرہ، ان کو حرام تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر سائل معاشی مسائل سے دوچار ہے اور کوشش کے باوجود کہیں اور کسی جگہ ملازمت میسر نہ ہو تو اسے بینک میں چوکیداری کی ملازمت اختیار کرنے کی گنجائش دی جا سکتی ہے، کیونکہ گارڈ کا کام سیکیورٹی اور نگرانی کا ہوتا ہے۔ سود کے حساب و کتاب اور بینک کے سودی کھاتوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ بینک کی سودی آمدنی میں کسی کمی بیشی، نفع نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اس نوکری کو حرام یا ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن بات وہی ہے، چونکہ بینکس وغیرہ سودی معیشت کے بنیادی ادارے ہیں جن میں کام کرنا بلا شبہ کراہت سے خالی نہیں، لہٰذا کوئی بہتر اور متبادل روزگار اپنا لیا جائے اور وہ دستیاب ہو تو وہ احتیاطاً اچھی بات ہے، تاکہ آپ کا لقمہ مکمل حلال
اور تمام تر شکوک و شبہات سے پاک اور صاف ہو، واللہ عالم۔ آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دو باتیں منافق میں پیدا نہیں ہو سکتی، حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگوں کو تعلیم دینا شب بیداری سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک بل یعنی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیشہ ور بھکاریوں کے چہروں پر قیامت کے روز گوشت نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس طرح موت آئی کہ وہ دین کی خدمت کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنے میں مصروف تھا، تو جنت میں اس شخص اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ ہے دونوں جہاں پر بہار محمد کہ ہر شہ نقش و نگار محمد ہے دونوں جہاں پر۔ ذرا دیدہ دل سے دیکھے تو کوئی دیار خدا ہے، دیار محمد دیار خدا ہے، دیار محمد ہے دونوں جہاں پر۔ نہ لے نام جنت کرزواں بھی ہرگز، اگر دیکھ لے سب زار محمد، اگر دیکھ لے سب زار محمد ہے دونوں جہاں پر۔ سرے حشر محشر میں دیر اس لیے ہے، ابھی ہے ذرا انتظار محمد، ابھی ہے ذرا انتظار محمد ہے دونوں جہاں پر۔ غلامان احمد ہے جتنے جہاں میں، وہ ہیں سب کے سب یادگار محمد، وہ ہیں سب کے سب یادگار محمد ہے دونوں جہاں پر۔
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی ام حبیبہ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیات 37 تا 40 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں حافظ محمود اختر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، حق اور باطل کے درمیان مسلح تصادم اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد جاتا رہے اور دین سب خدا کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھیں کہ خدا تمہارا حمایتی اور تمہارا مددگار ہے۔ سامعین محترم، آپ نے اس وقت سورۃ الانفال کی آیات 37 تا 40 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا کہ مشرکین اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہوئے مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور اس کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی رسوا کن شکست سے دوچار کریں گے اور ان کے مال بھی ان کے ساتھ ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 37 میں مشرکین مکہ کے اسلام کے خلاف جارحانہ رویے کے خاتمہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان مسلح تصادم ناگزیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان کا ڈھیر بنا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام کے آہستہ آہستہ پھیلنے سے کفر آہستہ آہستہ سکڑتا چلا گیا۔ اسلام کی مخالفت کرنے والے اپنے وسائل، قوت اور اختیار کے باوجود مرتے چلے گئے، اور باقی جو لوگ بچے ان کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ مزاحمت کرنے والے اپنے اس مال سمیت ختم ہو گئے جسے وہ اپنے غرور کا سامان سمجھتے تھے اور جسے وہ حق کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اسی بات کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں کیا گیا ہے کہ اللہ نے شروع میں کفار مکہ سے کہہ دیا تھا کہ بالآخر تمہارا عرصہ حیات تنگ کر کے تمہیں شکست سے دوچار کر دیا جائے گا۔ ان کے تمام وسائل، اختیار، مال، منصوبے، ان کی محنتیں، صلاحیتیں ان کے کام نہ آئیں، اور آخر میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو ہماری تباہی کا سبب بن گیا۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار سے اپنے دین کے لیے جنگ اس لیے بھی کرنا پڑتی ہے تاکہ دنیا کے اندر بھی کافر مومن سے اور خبیث و ناپاک پاک اور پاکیزہ سے جدا جدا ہو جائے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 11 میں یہی بات کی گئی ہے کہ اللہ مومنوں کو آزمائش میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون، اور مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا کہ کفار مکہ دین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے، سازشیں تیار کرنے کے بعد بھی اگر اپنے اس رویے سے باز آ جائیں
تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام سابقہ اعمال پر انہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ لوگوں کو سزا سے بچنے کی راہیں بتاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف اور دیگر بہت سی آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ صرف مجرموں کو سزا دے گا۔ اگر کوئی اپنے جرائم اور رویے سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا کہ لوگوں کو سزا دے کر اللہ خوش نہیں ہے، وہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا اسلام قبول کر لینا حالت کفر میں اس کے تمام جرائم کو ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ الانفال کی اسی آیت میں فرمایا کہ اگر یہ منافقین مخالفت اسلام میں مسلح کوششوں سے باز نہ آئیں تو اللہ کا تو اصول ضابطہ یہی رہا ہے کہ وہ حق کو غالب کرتا ہی ہے اور مزاحمت کرنے والوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، پھر وہ اس کا دماغ کچل ڈالتا ہے، پھر وہ اچانک مٹ جاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کہ اگر مخالفین اسلام کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کریں اور مسلمانوں کو اذیتیں دیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے مسلح کوششیں کریں تو مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ انہیں اسی طرح جواب دیں جیسا ان کے خلاف مخالفین رویہ اختیار کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93-94 میں فرمایا کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تم بھی اسی طرح کی کارروائی ان کے خلاف کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ جارحانہ کارروائیوں سے باز آ جائیں تو پھر تم بھی ان کے خلاف قدم نہ اٹھاؤ۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اگر مخالفین تمہارے ساتھ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی ان سے ایسا ہی رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں بھی فرمایا کہ اگر مخالفین تمہارے خلاف کوئی کارروائی کریں تو تم اس کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہو۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اسی کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت دیتا ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مسلح کوششیں کریں۔ جو لوگ امن سے رہ رہے ہوں اسلام ان پر دست درازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ امن سے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے دین امن ہونے کا ایک پہلو یہ بھی قابل ذکر ہے کہ فرمایا اگر مخالفین اپنے مخالفانہ رویوں اور زیادتیوں سے باز آ جائیں تو پھر تم ان کے خلاف زیادتی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مخالفین بظاہر اپنی کارروائیاں روک دیں لیکن اندر سے وہ اسلام کے خلاف تیاریاں کرتے رہیں۔ اس حوالے سے ہماری آج کی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ ان کے دل میں چھپے ہوئے جرائم اور منصوبوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں سے امن کا معاہدہ کرنے کے بعد اگر یہ اس معاہدے سے پھر جائیں تو مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی اور مددگار ہے اور وہ بہت اچھا ساتھی اور مددگار ہے۔ گویا مسلمانوں کی مدد کا بندوبست وہ خود کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس وعدے کا اہل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا، معاف کیجیے گا، قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیات 37 تا 40 کی مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے حافظ محمود اختر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ایمان نہیں تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اور جب تک آپس میں محبت نہیں ایمان نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپس کی محبت، آپس کے پیار اور آپس کے تعلقات میں مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے جو چند اعضاء سے مرکب ہے۔
جب ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء بے خوابی اور بے تابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دونوں مسلمان محفوظ رہیں۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے الہ العالمین، تو ساری امت مسلمہ کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے، تو پوری امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے پیارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، جو ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمسائے، ساتھی اس دنیا سے گزر گئے، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، آپ عفو تحب العفو فرماتے ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، معاف کرنا میری صفت ہے۔ ہم آپ کی بندگی کا، آپ کی فرما برداری کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اے الہ العالمین، ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری محبت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔